بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابراہیم علیہ السلام نے خود کو بیمار کہا۔ ناظرین گرامی، توریت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقہ فدان آرام کے باشندے تھے۔ قوم بت پرست، جبکہ آپ کے والد بت تراش اور بت فروش تھے۔ جیسا کہ انجیل برنباس اس کی تصریح کرتی ہے، رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بصیرت و فراست سے نوازا اور راہ ہدایت بخشی۔ رب تعالیٰ کی ہدایت سے آپ پر یہ بات آشکار ہو گئی کہ سماعت و بصارت سے محروم یہ بت کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کی اہلیت نہیں رکھتے اور نہ کسی دکھیارے اور مصیبت زدہ کی فریاد اور دہائی سن پاتے ہیں۔ ان بتوں اور دوسری بے جان لکڑیوں پر کوئی فرق نہیں۔ یہ معبود خالق تو کیا ہوں گے، خود اپنے وجود و آفرینش میں دوسروں کے محتاج ہیں، جس کا تماشا وہ روز اپنے والد کے کام کے دوران کرتے تھے کہ انہیں اس خدائی کا یہ روپ خود ان کا ایک عبادت گزار بندہ آصر آپ کا باپ بے جان لکڑیوں کی تراش خراش کر کے دیتا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ انبیاء میں ارشاد ربانی ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی اور ہم اسے جاننے والے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، کیا ہیں یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرنے والا پایا ہے۔ کہا، بلا شبہ یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو کھیلنے والوں سے ہے؟ کہا، بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس پر گواہی دینے والوں سے ہوں، اور اللہ کی قسم میں ضرور ہی تمہارے بتوں کی خفیہ تدبیر کروں گا، اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ بس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سوائے ان کے ایک بڑے کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے کہا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ بلا شبہ وہ یقیناً ظالموں سے ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، وہ ان کا ذکر کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، پھر اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں شمس و قمر اور دیگر ستاروں میں غور و فکر کر کے توحید ربوبیت اور توحید الوہیت سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور اپنے باپ آزر اور اس کی قوم کے سامنے اس دعوت کو پیش کرنے کی توفیق دی تھی، اس لیے کہ اللہ جانتا تھا وہ اس عقیدہ کو قبول کرنے اور پھر اسے دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی پوری اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر، اس کی قوم نمرود اور اس کے علاوہ ماننے والوں سے پوچھا کہ اینٹ، پتھر اور لکڑی کے بنے ان حقیر اور بے جان مجسموں کی کیا حقیقت ہے کہ تم لوگ ان کی عبادت کرتے ہو؟ نہ یہ نفع پہنچاتے ہیں اور نہ نقصان، یہ خود تمہارے ہی ہاتھوں کے بنے ہوئے بے جان مجسمے ہیں۔ کس عقل کا تقاضا ہے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے آئے ہیں، اس لیے ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ آباء و اجداد کی اندھی اور جاہلانہ تقلید کے علاوہ ان کے پاس اپنے مشرکانہ اعمال کی کوئی عقلی دلیل نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم اور تمہارے باپ دادا سبھی کھلی گمراہی میں بھٹکتے رہے ہیں۔ کیا اس سے بھی بڑھ کر بے عقلی ہو سکتی ہے کہ انسان ایسے بتوں کی پرستش کرے جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، جو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں؟ کافروں نے ان کی یہ بات سن کر کہا کہ اے ابراہیم، جو کچھ تم ہم سے کہہ رہے ہو سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہے ہو یا یوں ہی ہم سے مذاق کر رہے ہو، اور تمہاری گفتگو کا کیا مطلب ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی داعیانہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں اپنی گفتگو میں بالکل سنجیدہ ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا نہ کوئی معبود ہے اور نہ کوئی رب۔ ناظرین گرامی، مفسرین لکھتے ہیں کہ جب قوم ابراہیم کی عید کا دن آیا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہوگے تو ہمارا دین تمہیں پسند آئے گا، جس پر آپ علیہ السلام نے معذرت کر لی اور دل میں کہا کہ اگر تم دعوت توحید کو میری زبان سے سن کر قبول نہیں کرتے ہو تو اب میں تمہیں عملی طور پر سمجھاؤں گا کہ ان بتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جب تم ان کی پوجا کر کے اپنے گھروں کو چلے جاؤ گے تو میں اس منکر کو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کروں گا۔ ایک اور روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے اس جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں کچھ یوں فرمایا ہے،
तब उन्होंने सितारों की तरफ एक नजर की और कहा, मैं तो बीमार हूँ। आपने कलाम में तौरिया किया ताकि आप बुतों को पाश पाश करके उनके मजहब की गलती जाहिर कर सकें और सच्चे दीन की हक्कानियत फासे कर सकें। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़े से तमाम बुतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, सिर्फ एक बड़े बुत को छोड़ दिया और उसकी गर्दन में कुल्हाड़ा लटका दिया ताकि जब लोग वापस आएं और अपने माबूदों का ये हाल देखें और बड़े बुत की गर्दन में कुल्हाड़ा लटकता हुआ देखें तो उससे कुछ पूछें, और जब वो अपनी जुबान हाल से अपनी आजिज़ी और दरमानदगी का ऐलान करे तो मुशरिकों को कुछ तो समझ में आए कि उनके छोटे माबूद तो क्या, बड़ा माबूद भी कितना आजिज़ व बेबस है कि उन्हें कुछ बता नहीं सकता, तो फिर वो माबूद कैसे हो सकते हैं। कौम के लोगों ने वापस आकर जब अपने बुतों का यह हाल देखा तो वो कहने लगे कि जिसने हमारे माबूदों के साथ ऐसी अहानत आमेज हरकत की है उसने बहुत ही बुरा काम किया है कि जिन बुतों की हम परस्तिश करते थे उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। तो उन्हीं में से बास लोगों ने कहा कि एक नौजवान जिसका नाम इब्राहिम है, हमारे माबूदों के बारे में इसे ऐसी ऐसी बातें करते सुना गया है। लोगों ने कहा कि फिर उसे हम सब के सामने लाया जाए और ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए कि दूसरों के लिए निशानी इबरत बन जाए। नाज़रीन, कुरान करीम की सूरह अंबिया में इरशाद होता है, उन्होंने कहा, क्या तूने ही हमारे माबूदों के साथ ये किया है इब्राहिम? उसने कहा, बल्कि उनके इस बड़े ने ये किया है, सो इनसे पूछ लो अगर वो बोलते हैं। तो वो अपने दिलों की तरफ लौटे और कहने लगे, यकीनन तुम खुद ही जालिम हो। फिर वो अपने सरों पर उल्टे कर दिए गए। बिलाशुबा यकीनन तू जानता है कि ये बोलते हैं। कहा, फिर क्या तुम अल्लाह के सिवा उस चीज की इबादत करते हो जो न तुम्हें कुछ नफा देती है और न तुम्हें नुकसान पहुंचाती है? उफ है तुम पर और उन चीजों पर जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो। तो क्या तुम समझते नहीं? फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भरी महफिल में लाकर उनसे पूछा गया कि ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे बुतों का ये हाल बनाया है? उन्होंने बुत परस्तों के खिलाफ हुज्जत कायम करने के लिए कहा कि जब ये बड़ा बुत तुम्हारा सबसे बड़ा माबूद है और इसे तुम नफा और नुकसान देने वाला मानते हो तो फिर इसी ने किया होगा और अपनी नाराजगी का इजहार किया होगा कि तुम लोग इसके अलावा दीगर छोटे बुतों की क्यों पूजा करते हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसूद अपनी तरफ झूठ की निस्बत करना हरगिज नहीं था। अकीदा बुत परस्ती पर एक कारी ज़रब लगाने के लिए आपने कहा कि अगर ये बुत माबूद हकीकी हैं तो इनके अंदर कम से कम बोलने की सलाहियत तो जरूर होगी, लिहाजा उन्हीं से पूछ लो कि किसने इनके साथ ऐसा बर्ताव किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतों से मुतालिक ये मबनी बरहकीकत जवाब सुनकर मुशरिकीन लाजवाब हो गए और आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि इन बेरूह जमादात की इबादत करके दर हकीकत हम ही अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं और खामखा इब्राहीम को मौरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। मगर क्या किया जाए, उनके दिलों का जिन पर मोहर लग चुकी थी कि उन्होंने ईमान कबूल नहीं करना, लिहाजा वो इस्लाम की दौलत से फैज़याब ना हो सके और अपने कुफ्र पर अड़े रहे। दुआ है रब्बे करीम हम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा और हर किस्म की कुफराना हरकतों से दूर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।